بیرسٹر صاحب، جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قانون اور آئین وہی قبول ہے جو کسی پارٹی کے حق میں ہے، اور اگر ان کے خلاف جا رہی ہے کوئی بات تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے حق میں جو ایک عدالتی فیصلہ ہے جس میں انہیں سادے کمین قرار دیا گیا تھا، اس کی تو وہ تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر وہ عدالتوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے بہتر ہے جو ان کے ساتھ تھی 2018 میں، اور اگر آج ساتھ نہیں ہے، نیوٹرل ہے، تو پھر وہ ان کے خلاف ہیں۔ میڈیا ان کے ساتھ تھا 2018 سے پہلے تو وہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اگر آج میڈیا اپنے طور پر کام کر رہا ہے تو وہ ان کے مخالف ہیں۔ اسی طرح باقی اداروں کے بارے میں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گورنر پنجاب کا رول دیکھیں یا صدر پاکستان کا دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ تو کس طرف جا رہے ہیں یہ معاملات؟ اور جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آیا اس طرف جا رہے ہیں ہم، یا کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ پولیٹیکل رجیمز ہیں اور پولیٹیکل سناریو جس وقت پرویل کر چکا ہے، اس کے اندر جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ all is fit which is fair for me، جو ہماری جو پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت تھی، انہوں نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہیں، اور اسپیکر کی رولنگ جس کے اندر لائلٹی، ڈس لائلٹی، غداری اور وفاداری کے تمغے اور سرٹیفکیٹس دیے گئے، یا گورنر کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا اس پہ انگلیاں اٹھائی گئی، اسے کالعدم قرار دیا گیا، حالانکہ نہ گورنر کے پاس کوئی اس طرح کا آئینی استحقاق تھا، اختیار تھا، اتھارٹی تھی، اور نہ ہی اسپیکر کے پاس اس قسم کی رولنگ دینے کا کوئی استحقاق تھا، کوئی اتھارٹی تھی، کوئی لیگل رائٹ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو پریویس پی ٹی آئی کی حکومت تھی، حکومت کے اندر بھی جو ان کی اسٹریٹجی تھی، جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ تمام فیصلے جو ان کے حق میں آئے تھے اس کو تو سر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو فیصلے ان کے اگینسٹ آتے ہیں یا جو فیصلوں کی پاسبلٹی اور پروبیبلٹی نظر آتی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ ان کے خلاف آئیں گے، ان فیصلوں کے حوالے سے یہ ایکشن کمیشن کو بھی تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، اس کا تمثل اڑاتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کی ریپوٹیشن کو ڈسپرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے میٹر میں ان کے اگینسٹ فیصلہ دیا اور ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ اوور رولڈ کی، یا ہائی کورٹ نے جو گورنر کے اختیارات تھے وہ جو آئین سے تجاوز کرتے تھے یا ماورا آئین تھے اس کو کالعدم قرار دیا، اور گورنر کو پہلے ڈائریکٹ کیا، 3 دفعہ پٹیشنز فائل کی، تینوں دفعہ گورنر کو ڈائریکٹ کیا گیا، اور تیسری دفعہ پھر انہوں نے جو اسپیکر کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ حلف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام ماورائے قانون اور ماورائے آئین جو اقدامات کیے گئے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، they need to ponder upon these things۔ لیکن جب آپ کے سامنے عوام کا جمع غفیر ہو اور ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ہو جو آپ کی آواز میں لبیک کہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید وقتی طور پہ قانونی آسپیکٹ سے یا آئینی طور پہ دیکھنے سے قاصر ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم آئی مسٹ سے ون تھنگ کہ جو ابھی تو جو انکوائری کمیشن تھا وہ تشکیل بھی نہیں دیا گیا، اور ایٹ دی سیم ٹائم ان کی طرف سے مسترد ہو گیا، پہلے ہی مسترد ہو گیا۔ ابھی یہ بھی نہ دیکھا کہ بیرسٹر صاحب ایک منٹ، میں آپ نے ایک بات کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، چیف الیکشن کمشنر پر جس قسم کی تنقید کی گئی ہے، آپ لا کو سمجھتے ہیں، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن اس پر نوٹس بھی لیا ہے، کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین جنہوں نے الزامات لگائے ہیں، براہ راست الزامات لگائے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر؟ اگر انکوائری میں بھی الزامات لگائے تھے، بعد میں معافی مانگی تھی، آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری نے بھی معافی مانگی تھی، اور اس طرح باقی بھی 2 وزراء نے معافی مانگی تھی، اور پرائم منسٹر نے خود بھی، پرائم منسٹر اس وقت نہیں تھے جب انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو اس وقت بھی معافی مانگی تھی، اور اب جو الزامات لگائے ہیں وہ بھی بڑی۔ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کا سٹیٹس ہے، جو الیکشن کمیشن کا سٹیٹس ہے دیٹ از ایکول ٹو دی سٹیٹس آف ہائی کورٹ، اور الیکشن کمیشن کی اگر کنٹیمپٹ کی جاتی ہے، اس کے فیصلوں میں انٹرپوز کیا جاتا ہے یا کسی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ نوٹسز جاری کر سکتا ہے، کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کر سکتا ہے، اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 204 رکھا گیا ہے، اور جس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے وہ 6 مہینے تک کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی پروسیڈنگز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پینڈنگ ہو تو یہ بیرسٹر صاحب یہ اس قسم کی ہیں، اس میں کوئی ایسا مواد ہے جو آپ نے خود بھی سنا ہوگی خان صاحب کی تقریر جس میں الزامات لگائے تھے کہ ان کو اس پر سزا ہو سکتی ہے؟
دیکھیں جی، آپ کا جو بھی کیس یا جو بھی کاز جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پینڈنگ، اور اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کو اس طرح مخاطب کر کے اس کی جو پروسیڈنگز ہیں اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں انٹرفیئر کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج اور ڈسپرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس کے اندر مٹیریل موجود ہے۔ اگر آپ ان کا وہ جلسہ گزشتہ جو کراچی کا جلسہ تھا اور اس سے پہلے کا جو جلسہ تھا، آپ اس کے اندر ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی، جو ان کی تقاریر تھی، اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر کافی ریلیونٹ کوجڈ اور کنکریٹ مٹیریل موجود ہے کہ جس کی بیسس پہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، دے مسٹ گیو رسپیکٹ اینڈ آنر ٹو دیز انسٹیٹیوشنز، کیونکہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہی ریاستی ادارے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اگر یہ آج حکومت سے باہر ہیں اور ان کو یہ پاسبلٹی یا پروبیبلٹی یا یہ ہیزرڈ ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ فورن فنڈنگ کیس میں ہمارے خلاف نہ آ جائے، تو اگر آپ اس کو بچانے کے لیے، اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے اس طرح کی تنقید کرتے ہیں یا تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از سم تھنگ آڈ اینڈ دس از سم تھنگ الٹرا وائلنٹ ٹو دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے دباؤ میں آئے ہیں یہ اس تمام صورتحال میں اس قسم کے رویوں سے؟ دیکھیں، اگر ہم سپریم کورٹ دباؤ کے جو حالیہ فیصلے کی بات کریں یا ہائی کورٹس کے فیصلوں کی بات کریں، تو جلسوں اور جلوسوں کے اندر جو زبان استعمال کی گئی اور جس طرح عدلیہ کی تضحیق کی گئی، سوشل میڈیا پہ کی گئی، ہمارے دوسرے ریاستی اداروں کی گئی، لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو عدلیہ کا جو رویہ ہے دیٹ از ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ آئین اور قانون کی سپرمیسی کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے کام کرتا ہے۔